السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ با اخلاق اسلامی بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوئے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، باتیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اس سے فضولیات اور لغویات سے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، ایک چپ سو کو ہرائے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے فضول بک بک کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں فسادت، سنگ دلی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے، فضول باتیں لکھنے کی فرشتوں کو زحمت نہ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے منہاج العابدین میں فضول یعنی غیر ضروری گفتگو کی 4 وجہ سے مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، فضول و لا یعنی گفتگو کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے کو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس سے حیا کرے اور فضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ فضول باتوں سے اعمال نامہ اللہ کے جناب جب پیش ہوں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ رب تعالیٰ کی حضور پیش ہو۔ اس بنا پر چاہیے کہ فضول گفتگو سے بچیں۔ باتونی کو قیامت کے دن ڈھیروں باتوں کا حساب بھاری پڑ جائے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنائے۔ اس وقت حشر کی خوفناک سختیوں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخلہ ہونے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے حالات میں اپنے ایسے نامے اعمال کو پڑھنا جو فضول و بیہودہ گفتگو پر ہو سے پر ہو، جس قدر تکلیف دہ چیز ہوں گی، اس لیے چاہیے کہ زبان سے سوائے اچھی بات کے کچھ نہ نکالے۔ باتونی قیامت میں شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور غیر ضروری باتوں پر ملامت کی جائیں گی اور شرم دلائی جائے گی کہ بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔ جو شخص نصیحت کا آرزو مند ہو، اس کے لیے 4 باتیں کافی ہیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں۔ چپ رہنے کا طریقہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر کا ٹکڑا لیے رہتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ حسن اسلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غیر ضروری باتوں کو ترک کر دینا بھی حسن اسلام سے ہے۔ 60 سال کی عبادت کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے اور فالتو بات سے خاموشی بہتر ہے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور پورے افعال کی بنیادیں دلوں پر استوار ہو جاتی ہیں۔ مذاق کرنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے، اس کی نظر
سے گر جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ گالی دینے پر جنت حرام، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ مدینہ کے تاجدار شہنشاہ ابرار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، فحش گوئی کرنے والے سے جہنمی بھی بیزار ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو اور تعفن نکل کر دوزخ میں پھیل جائیں گی کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہے؟ تب انہیں بتایا جائے گا یہ وہ بدبخت ہے جو فحش کلامی سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت مشتاق تھے جہاں بد زبانی اور فحش گوئی ہوا کرتی تھی۔ گندی باتیں کرنے والا حشر میں کتے کی شکل میں آئے گا۔ مذکورہ بالا حدیث میں بے شرمی کی باتیں کرنے والا، ڈراموں کے شائقین، VCR پر فحش فلمیں دیکھنے والے، سنیما گھروں میں جانے والے، فلمی گانے گنگنانے والے درس سے عبرت حاصل کرے اور یاد رکھیے۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ فحش کلامی، بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ بات چیت کرنے کی 12 متفرق سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طرح و دلنشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکیں۔ نمبر 2، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے۔ 3، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے، انشاءاللہ عزوجل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ 4، چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ 5، دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، تالیاں بجانا منع ہے۔ 6، دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ 7، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دے۔ 9، کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتارے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا، قہقہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ 10، زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہا لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ 11، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی باوقار اور خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوگا۔ 12، حدیث پاک میں ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اے ہمارے پیارے اللہ عزوجل ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانۂ جاہلیت میں کفار ننگے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔